السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکتے وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن پاک اور نماز وغیرہ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں آپ اس چینل سے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی سے پہلے ناخن بال وغیرہ کیسے کاٹیں، اور دو اس کے علاوہ اور حدیث ہیں جو میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ پہلی حدیث جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارا طریقہ کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن فرمایا کہ آج عید کے دن ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ ہے نماز پڑھیں گے، نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ اگر نماز عید سے پہلے کسی شخص نے جانور کو ذبح کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا ہے، وہ قربانی نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جلد 3 ہے، یہ آگے دیکھ لیں صفحہ نمبر وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ قربانی نماز عید کے بعد ہی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کی قربانی نہیں ہوگی، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی۔ اب جو ہے دوسری حدیث ہے، قربانی کرنے والے حضرات متوجہ ہوں، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن اور بال تراش لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو، جسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ یہ مسئلہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابی داؤد کی ہے، نسائی کی ہے۔ اس کو پھر سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو، جسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن اس وقت تک نہیں کاٹ سکتا ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد، جب تک قربانی کر نہ لے، اس کے بعد کاٹ سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، دوسروں تک بھی آپ نے یہ پہنچانا ہے۔ اسی طرح لفظ لفظوں میں تبدیلی نہیں کرنی۔ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اب جو ہے تیسرا جو ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، خصی جانور کی قربانی۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف درست ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ یہ اکثر سوال آتا ہے خصی جانور کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے جانور کی قربانی کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی دمبوں کی قربانی کی۔ مسند احمد کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، یہ حدیث ہے کہ خصی جانور کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی دمبوں کی قربانی کی۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں آپ تک احادیث اور صورتوں کے ترجمے اور جو چیزیں بھی آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہوں گے۔ آج کی حدیث یہاں کمپلیٹ ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔